اور اس بنیاد کے بعد پورے ملک کے اندر ایک سیلاب سا عمدہ کہ تنظیمیں بنی، فاؤنڈیشن بنے، حکومتوں کے خلاف باغیانہ تیور آئے، وہ اسی کی دین تھی۔ اس وقت آپ نے انجمن علماء بہار کی بنیاد رکھی، اسی سلسلے کی کڑی تھی جو جمعیت علماء ہند تک آ کر جڑتی ہے۔ آپ دیکھیں گے امارت شریعہ کی تاریخ اور بانی امارت شریعہ کی زندگی تو نہایت آپ کو حساس ملے گا۔ آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسفار میں گزار دیا، سیاسی مسائل میں آپ نہایت ماہر تھے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے دور میں کم از کم علماء کے طبقے میں اسلامی سیاست کا ماہر اس سے بہتر وہ نہیں سمجھا کرتے تھے کہ ابو المحاسن محمد سجاد رحمت اللہ علیہ سے بھی زیادہ کوئی سیاست کا ماہر ہو سکتا ہے۔ آپ اسلام اور مسلمانوں کی ضرورتوں پر نہایت گہری نظر رکھتے تھے، اور آپ کو بتاتا چلوں یہی ساری وجوہات تھی کہ ملت کا درد، ملت کی کڑن، ان کی تکلیف، ان کے مسائل، اور جو بکھرا ہوا مسئلہ تھا کہ مسلمانوں کا سیاسی اور اس کا دینی شعور کب بیدار ہوگا، وہ دینی محاذ اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی شعار کے ساتھ اس ملک ہندوستان کے اندر کس طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے بڑی جدوجہد کی، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ بر صغیر کے اندر یہ واقعہ آپ کے معاصرین میں تو مل سکتا ہے، مگر آج اور مستقبل میں ہم اس کی امید نہیں کر سکتے ہیں کہ حضرت مولانا نے ملت کی فکر مندی میں آپ کی 22 بیگھہ زمین مال گزاری کے اندر چالان میں کاٹ دی گئی۔ حضرت ماں منت اللہ رحمانی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ پٹنہ سے ایک وکیل کے پاس جا رہے تھے۔ حضرت ماں منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت کہاں کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ وہ ایک زمین کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا وکیل کے پاس جا کر کے مشورہ کروں کہ واپس آنے کی امید ہے کہ نہیں ہے۔ جب آپ وکیل کے بعد تشریف لے جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اب اس کے ملنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، اور حضرت کے پیشانی پر بل بھی نہیں آیا کہ اتنی بڑی جائیداد ملت کی خدمات، اس کی فکر مندی میں، مال گزاری میں کٹ گئی اور ختم ہو گئی اور آپ کے ہاتھ سے چلی گئی۔ اس وقت جو پیسہ بنتا تھا اس زمین کا 5000 کی رقم بنتی تھی۔ یہ معاصرین میں تو ملے گا آپ کو، حال اور مستقبل میں ایسا نظارہ کہیں نہیں ملنا، اور ایسے واقعات اور ایسا درد، ایسی فکر، ایسی قرآن اور ایسی طرف جو ملت کے لیے ہو، مسلمانوں کے لیے